نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے رسولو پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑے والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام، پینا بھی اس کا حرام، لباس بھی حرام، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا تقاضا اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، فاسق کی بھی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے، اس لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے اعتراض کرے، اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، حلال رزق کماؤ، خود بھی حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ حرام کھانے سے نہ تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ تو آپ کو سکون میسر ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔